بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. الحمدللہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو کچھ اس نے انعامات کی بارش فرمائی اس پر، اور درود و سلام کی اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعد حمد و صلات کے فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا وأعظمها اجرا. بے شک فقہ تمام علوم میں اس کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا اجر و ثواب سب سے بڑا ہے. وأتمها عائدہ وأعمها فائدہ، اس کا ثمرہ اور اس کی منفعت بہت ہی کامل و اکمل اور تام و اتم ہے، اور اس کا فائدہ سب کو شامل ہے. یعنی تمام علوم میں سب سے زیادہ عام اور اشمل جو فائدہ ملتا ہے وہ اسی سے ملتا ہے. وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا اور اس کی راہ سب سے زیادہ روشن. يَمْلَأُ الْعُيُونَ نُورًا وَالْقُلُوبَ سُرُورًا وَالصُّدُورَ انشراحا وَيُفِيدُ الْأُمُورَ اتِّسَاعًا وانفتاحا. یہ دلوں کو سرور بخشتا ہے، نگاہوں کو روشنی عطا کرتا ہے. یملؤ کا معنی بھر دینا، اور دلوں کو خوشیاں دیتا ہے، سینوں کو کھول دیتا ہے، اور چیزوں یعنی معاملات میں وسعت و گنجائش اور انفتاح پیدا کرتا ہے. یہ اس وجہ سے لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار. لأن حرف مشبہ بالفعل ان، اور ما بالخاص الى والالتئام، یہاں تک اس کا اسم. اور انما ہوا بمعرفت الحلال والحرام، یہ بمعرفت الحلال من الحرام یہ خبر. اس وجہ سے یہ عام لوگوں کو، عام اور خاص اور عام لوگوں کو جو نظام یعنی نظام اسلام، شریعت، نظام کی راہوں پر ایک منظم راستے پر جو ثابت قدمی ہوتی ہے، اور اجتماع و التئام، اجتماع مانے اکٹھا ہو جانا، التئام مانے وہ چیز جو پھٹ کر مل جاتی ہے. تو اجتماع اور اتفاق اور اتحاد کے طریقے پر جو ثبات ہو، استمرار ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ حلال کو حرام سے جان لینے اور جائز کو وجوہ احکام میں جائز اور فاسد کے درمیان تمیز کرنے سے ہوتا ہے. کیسے بندہ جو ہے وہ ثابت قدمی سے کوئی مناسب راستے پہ چلے گا؟ ایک بہت ہی منظم طریقے پر کاربند ہوگا، پابندی سے، جس میں اتحاد و اتفاق کی راہیں ہوں گی، کوئی انتشار و اختلاف نہ ہوگا. یہ تبھی تو ہوگا جب بندہ حلال و حرام کی خوب تمیز رکھتا ہو، اور کیا جائز ہے کیا فاسد ہے اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہو. فرماتے ہیں بحورہ ذاخرہ وریاضہ ناظرہ ونجومہ ظاہرہ واصولہ ثابتۃ وفروعہ نابتہ. یہ وہ فن ہے کہ جس کے سمندر میں تلاطم ہے، یعنی موجیں مارتا ہے. اس کی کیاریاں، اس کے باغات کہہ لیجیے، اس کی کیاریاں تر و تازہ ہیں، اس کے ستارے روشن ہیں، اس کی جڑیں ہیں ثابت ہیں، راسخ ہیں، اور اس کی شاخیں پھلتی پھولتی ہیں، نابتا پھلنے والے، بڑھنے والے. لا یفنا بکثرت الانفاق کنزہ ولا یبلا علی طول الزمان عزہ. یہ وہ فن ہے کہ جس کا خزانہ خوب زیادہ خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا، اور اس کی عزت و بزرگی یہ طویل زمانہ گزر جانے پر بھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوتی. کنہا صفاتہ ولو ان اعضائی جمیعا تکلموا. اور میں اس کی صفات کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا اگرچہ میرے تمام اعضاء مل کر کے گفتگو کرنے لگیں، تکلم گاں ہو جائیں، بات کرنے لگیں، بولنے لگیں، پھر بھی میں فقہ کی خوبیوں کو کما حق بیان نہیں کر سکتا. اہلہ قوام الدین وقوامہ وبہم اختلاف وانتقام. یہ وہ فن ہے فقہ والے یعنی فقہائے کرام، یہ دین کا
پلر ہیں، دین کا رکن ہے. قوام کہتے ہیں عماد کو، دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا ستون ہے. وقوام، قیم کی جمع قوام، اور دین کو قائم رکھنے والے ہیں فقہائے کرام. فقہائے کرام ہی سے دین قائم ہے، یعنی دین کی تعبیر و تشریح وہ کریں گے. مفسرین بھی ساری چیزوں کو لے کے نہیں چلتے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت سامنے ہوتی ہے اس کی توضیح کرتے ہیں. وہ محدثین حدیث کی وضاحت کرتے ہیں اور متکلمین عقائد کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن فقہ والے تو ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. فرمایا کہ انہی کے ذریعے، یعنی فقہائے امت ہی کے ذریعے دین کا انتظام و اختلاف ہے. دین جو ہے وہ باہم ایک دوسرے سے ملا ہوا، دین کے اصول و فروع سے ملے ہوئے ہیں اور متصل ہیں، متحد ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی انتشار نہیں اور اس کا انتظام چل رہا ہے. یہ سب فقہا کے ذریعے. وَإِلَيْهِمُ الْمَفْزَعُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمَرْجَعُ فِي التَّدْرِيسِ وَالْفَتْوَىٰ. اور فقہائے کرام ہی کی طرف ہیں واپس جانا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہی مرجع ہیں تدریس میں بھی اور فتویٰ میں. مفزع، گھبرا کر لوگ جس کی پناہ میں جائیں. تو ظاہر ہے دنیا میں لوگ جن مسائل پر عمل کرنے ہوتے ہیں، سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، کس کے پاس جائیں گے؟ مفسر کے پاس جائیں گے، محدث کے پاس جائیں گے، متکلم کے پاس جائیں گے تو سارے سوالات حل ہو جائیں گے. وفا کے پاس جائیں گے تو سارے سوالات حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ عقائد سے لے کر کے طہارات اور علم فرائض اور میراث تک سارے مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. ہر مسئلے والے کو جو بھی سوال لے کے پہنچ جاتا ہے وہ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ یہاں سے، سب قبول کرتے ہیں. لیکن محدثین یا مفسرین یا متکلمین یہ آسانی سے کہہ دیں گے، یا علماء نحو و صرف یہ آسانی سے کہہ دیں گے کہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. آخرت میں بھی کیونکہ جو ہے وہ فرمایا، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جنت میں بھی جب لوگوں کو موقع دیا جائے گا، آخرت سے مراد اگر وہ موقف ہے یعنی میدان محشر، تو ظاہر ہے وہاں تو وسیلہ کام آئے گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو پھر سارے لوگ شفاعت کریں گے، تو علماء بھی شفاعت کریں گے. اور آخرت سے مراد اگر جنت ہے تو جنت میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو ساری نعمتیں میسر آئیں گی اور پھر یہ بھی کھلا اختیار دیا جائے گا کہ کرو جو تمنا کرنا چاہتے ہو، جو آرزو کرنا چاہتے ہو کرو. اب ان کو سوچیں گے کہ کون سی چیز، کون سی نعمت مانگیں، کس چیز کی تمنا کریں. تو علماء اور فقہا کی طرف جائیں گے تو فقہا ان کی رہنمائی کریں گے کہ ایسی چیز، ایسی نعمتوں کا مطالبہ یا تمنا کرو. یہ معنی ہو سکتا ہے. ہاں، تدریس اور فتویٰ اس میں بھی فقہائے کرام ہی مرجع ہے. سب چیز پڑھا دینا اور ہر مسئلے کا حل بتا دینا یہ فقہا کا کام ہے. خصوصاً ان اصحابنا رحمهم اللہ تعالی لهم خصوصیت السبق فی هذا الشان والناس لهم اتباع. فرمایا خاص طور سے ہمارے اصحاب یعنی حنفی ائمہ اور فقہا، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم و کرم کی بارش فرمائے، ان کو اس معاملے میں جو ہے تقدم اور سبقت کی خصوصیت حاصل ہے. یعنی انہیں اس میدان میں سبقت حاصل ہے. اور اس کو خصوصیت اس لیے کہہ دیا کیونکہ شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کے بعد آئے، اس لیے یہ خاص اس میدان فقہ میں جو خصوصیت فقہ حنفیہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے کہ انہوں نے اس فقہ کی اس فن کی تدوین کی، خاص طور سے اصول کی تدوین کی. فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ فقہ حنفیہ کے پیروکار ہیں. الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. سارے کے سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں، ان کی عیال ہیں. وَلَقَدْ أَنْصَفَ الشَّافِعِي رضی اللہ عنہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی انصاف کیا اور عدل کیا جب انہوں نے یعنی بالکل ٹھیک کہا جب کہا
من اراد ان یتبحر فی الفقہ فلینظر الی کتب ابی حنیفہ، جو بھی فقہ میں تبحر حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کی کتابیں دیکھے، جیسا کہ ابن وہب نے حرملہ سے نقل کیا ہے۔ وہ صدیق رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ کا مقام ایسے ہی ہے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام، یعنی ایمان میں، اعمال میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدم حاصل ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے، پھر سب مسلمان ہوئے تو سب کا ثواب جو ہے وہ ان کو بھی ملے گا، لہو اجرہ و اجر من دون الفقہ والفہ وفرع احکامہ علی اصولہ الی یوم القیامہ، کہ امام ابو حنیفہ کو بھی ان کا اپنا اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے فقہ کو مدون کیا، فقہ کو جو ہے منظم اور مؤلف کیا، اس پہ کتابیں لکھی، اس کے احکام تفصیل سے بیان کیے ان کے اصول کے مطابق، قیامت تک جو کرتے رہیں گے ایسا سب کا اجر امام ابو حنیفہ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ کتنی اچھی تشریح دی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے ہمیں اپنے امام صاحب کو امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ۔ وإن المشائخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا شكر الله سعيهم إلا أني لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملا على فنون في الفقه، وقد كنت لما وصلت في شرح الفن إلى تبييض الباب الكريم قاصد ألفت كتابا مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها سميته الفوائد الزينية في الفقه الحنفية، وصل إلى 500 ضابط، فألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على 7 فنون يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها۔ چلیے فرماتے ہیں اب اپنی کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمارے بزرگ و برتر مشائخ نے ہمارے لیے متون، شروع اور فتاوا سے ہر طرح کی کتابیں لکھ دیں، مختصر سے مطول تک، یعنی بہت ہی موجز اور مختصر کتابیں بھی، بڑی مفصل کتابیں بھی، اور اس کے درمیان متوسط کتابیں بھی، ہر طرح کی کتابیں ہمارے مشائخ نے لکھ دی۔ اور ہمارے مشائخ نے مذہب میں اور فتویٰ میں بڑی محنت کی ہے، مذہب کے یعنی مذہب حنفی میں، اس کے مسائل کی تدوین میں، تنقیح میں، تفصیل میں، تشریح میں، توجیہ میں، تفصیل میں بہت محنت کی ہے، جہاں جہاں اغلاق ہے اس کو کھولا، پریشانیوں مشکلات کو حل کیا، مفتہ بہ قول کی تلاش اور ائمہ ترجیح و تصحیح کا عمل کیا اور فتوے دیے، یہ ساری محنتیں کی۔ وحرروا ونقحوا، انہوں نے خوب زیادہ توضیح اور تشریح اور تنقیح اور تزکیہ اور تصفیہ کیا، یعنی مسائل کو خوب واضح کیا، کوئی اس میں پوشیدگی رہ گئی ہو تو پوشیدگی کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ مگر امام زین ابن نجین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ائمہ حنفیہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھی جو شیخ تاج الدین سبکی شافعی کی کتاب جیسی ہو، جو فقہ کے متعدد فنون پر مشتمل ہو، جیسے کہ امام تاج الدین سبکی نے کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب سے مراد علامہ تاج الدین سبکی کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر، سب سے پہلے علامہ تاج الدین سبکی شافعی نے الاشباح والنظائر نامی کتاب لکھی، اس فن پہ ایک نئے فن کی بنیاد ڈالی انہوں نے، جن میں 7 قسم کے فنون تھے، اور یہ فن یہ ہے کہ قواعد و ضوابط لکھیں گے کہ ایسے قواعد یا ضوابط جس سے بہت سارے احکام آ جاتے ہوں اس میں، لیکن کچھ استثناءات بھی ہوں، تو یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ معزز فن ہے اور دلچسپ فن ہے۔ تو سب سے پہلے
الاشباہ والنظائر یعنی ملتے جلتے مسائل کی مقیس اور مقیس علیہ، جو حکم مقیس میں ہو وہی حکم مقیس علیہ میں آئے، یا پھر یہ کہ جمع و فروق والی صورت اشباہ و نظائر کی ملتی جلتی صورتیں ہیں مگر حکم میں فرق ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ موضوع تھا۔ امام تاج الدین سبکی نے سب سے پہلے اس پر کتاب لکھی جس کا نام رکھا الاشباہ والنظائر۔ تو امام ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے امام شیخ تاج الدین سبکی کی کتاب الاشباہ والنظائر جیسی کوئی کتاب اپنے فقہائے حنفیہ میں سے کسی کی نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں وقت کنت لما وصلت، جب میں کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق کر رہا تھا، اس میں جب باب البیع الفاسد کی تبیین تک پہنچا، یعنی مسودہ تیار کرنے کے بعد اس کو ذرا مبیضہ بنانے لگا بیع الفاسد کا، تو اس وقت میں نے ایک مختصر کتاب لکھی ضوابط اور استثناءات میں، یعنی کچھ ضابطے اور کچھ ایسی صورتیں جو ضابطوں سے خارج ہیں، اس پر ایک مشتمل مختصر کتاب میں نے لکھی۔ اس کا نام رکھا قواعد ذہنیہ فی الفقہ الحنفیہ۔ جو کتاب 500 ضابطوں تک پہنچ گئی، یعنی وہ قواعد ذہنیہ، اس میں 500 ضابطے میں نے لکھ دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا تو مجھے یعنی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ میں اسی نمط سابق پر، یعنی امام تاج الدین سبکی کا جو طریقہ یا اسلوب ہے اسی طریقے پر ایک کتاب لکھوں جو 7 فنون پر مشتمل ہو، اور یہ مؤلف یعنی قواعد ذہنیہ جو میں نے لکھی صرف ضوابط پر اور ضوابط سے استثناءات پر، یہ قواعد ذہنیہ اس کتاب الاشباہ والنظائر کی نوع ثانی قرار پائے۔ یکون ھذا المؤلف النوع الثانی منہا، یہ تالیف یعنی قواعد ذہنیہ اس کی نوع ثانی قرار پائے۔ اس طرح سے نوع ثانی تو یہ ہو گئی، پھر اس کے بعد نوع اول، پھر باقی فنون سب میں نے لکھے۔ تو اب آگے کہتے ہیں الاول، پہلی نوع کون سی ہو؟ فی معرفت القواعد التي ترد الیہا، یعنی ایسے قواعد کی معرفت میں کہ جن کی طرف جو ہے واپس جایا جاتا ہے، ان مسائل کے کو معلوم یا تفریح کرنے میں۔ وفرعوا الاحکام علیہا، اور فقہاء کرام انہی قواعد پر احکام کی تفریح کرتے ہیں۔ ایسے قواعد کی معرفت میں جو ہے وہ نوع اول میں ہے، وہ یہ اصول الفقہ کی حقیقت۔ اور یہ جو نوع اول ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اصل میں حقیقت میں یہ تو اصول فقہ ہے۔ وبہا یرتقی الفقیہ الی درجۃ الاجتہاد ولو فی الفتویٰ، اور ان قواعد کے ذریعے فقیہ اجتہاد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اگر کہ اجتہاد فی الفتویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر اب دیکھیے خود علامہ ابن نجیم مصری جو ہے یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر قواعد کو اچھی طرح سے کوئی سمجھ لے اور مشق و تمرن کر لے تو اس سے فتویٰ میں ہی صحیح اجتہاد کا درجہ مل جاتا ہے، اجتہاد کے درجے سے پہنچتا ہے بندہ۔ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهَا فُرُوعًا ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني بحول الله وقوته لا أنظر إلا الصحيح المعتمد في المذهب وإن كان مفرعا على قول ضعيف أو رواية ضعيفة نبهت على ذلك غالبا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے زیادہ تر فروع وہ ہیں، یعنی مسائل اور جزیات وہ ہیں جن کو میں نے پایا ہے نا کتب غریبہ میں، یعنی ایسی کتابوں میں جو متداول نہیں ہیں، جو ہاتھوں ہاتھ نہیں لی جاتی، معروف و مشہور نہیں ہیں، اور ان پر مجھے آگاہی حاصل ہوئی ایسے مقام پر جہاں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ مسئلہ وہاں ملے گا، لیکن وہاں مل گیا۔ مگر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اس کی قوت سے، اس کی قدرت سے، اس کی توفیق سے بس ایسے ہی مسائل نقل کروں گا جو بہت ہی صحیح اور معتمد ہوں گے مذہب میں،
اگر کوئی قول ایسا ہوا جو کسی قول ضعیف پر مفرع ہے یا ضعیف روایت پر مبنی ہے تو غالباً میں اس پر تنبیہ کر دوں گا. غالباً لفظ کہہ دیا انہوں نے. اس سے سمجھ میں آیا کہ بعض وہ مقامات جہاں پر آپ نے تنبیہ نہ کیا اور محشی حضرات نے جیسے خاص طور سے علامہ حموی بہت زیادہ تنبیہ کرتے ہیں، وہ بھی مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے تنبیہ نہیں کی ہے اور آپ نے کسی قول ضعیف پر متفرع کوئی جزیہ نقل کیا ہے. فرماتے وحکی ان الامام ابا طاہر الدباس جمع قواعد مذهب ابی حنیفہ 17 قاعدة ورده الیہا وله حکایة مع ابی سعید الحربی الشافعی فإنه لما بلغوا ذلك سافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا يكرر كل ليلة تلك القواعد في مسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الحربي بحصيره وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد واسترد منها 7 فحصلت للحربي ثعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد. فرماتے ہیں ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے، امام ابو طاہر الدباسی حنفی ہیں، امام ابو طاہر دباس کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے 17 قاعدے جمع کیے تھے. امام ابو طاہر دباس حنفی نے امام ابو حنیفہ کے مذہب حنفی کے 17 قواعد جمع کیے. وردہ الیہا اور مذہب حنفی کو ان 17 قواعد کی طرف پھیرا، یعنی جتنے بھی مسائل حنفیہ ہیں وہ سب کے سب ان 17 قواعد پر مبنی ہیں. ان 17 قواعد کو جو یاد کر لے سارا مذہب یعنی پوری فقہ حنفی وہ سمجھ گیا، اس سے سب کی تفریح کر سکتا ہے وہ. یہ امام ابو طاہر دباس کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی. یہ تو بڑی اہم بات ہو جائے گی نا، 17 قاعدے پوری فقہ حنفی اس پر مشتمل یا اس پر متفرع. تو کہتے ہیں کہ ان کا ایک واقعہ بھی ہوا ابو سعید حربی شافعی کے ساتھ. یہ حنفی تھے اور ابو سعید حربی شافعی ان کو شوق ہوا کہ وہ 17 قاعدے مجھے مل جائیں. تو جب انہیں خبر ملی تو ان کی طرف یعنی ابو سعید حربی ابو طاہر دباس کی طرف چلے. اور ابو طاہر تو ضریر تھے یعنی نابینا تھے. ہر رات وہ قواعد اپنی مسجد میں تکرار کرتے تھے. 17 قاعدوں سے اتنی محبت تھی ان کو امام ابو طاہر دباس کو کہ اپنی مسجد میں ہر شب بیٹھ کر کے ان 17 قاعدوں کی تکرار کرتے تھے. کب کرتے؟ جب کہ لوگ مسجد سے نکل جاتے، اتنی محبت تھی. تو اب یا یہ امام حربی شافعی نے کہ رات میں وہ تکرار کرتے ہیں لہذا مجھے وہ سننے ہیں. تو امام ابو سعید حربی نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ لیا. اس کے بعد لوگ نکل گئے اور امام ابو طاہر دباس نے مسجد اندر سے بند کر لی. وَاسْتَرَدَ مِنْهَا سَبْعًا اور 7 اس میں سے بیان کیا، یعنی وہ تکرار کرتے تھے، ابھی شروع سے تکرار کرنے شروع کی، 7ویں تک پہنچے کہ اتنے میں کیا ہوا، امام ابو سعید حربی کو کھانسی آ گئی. تو ابو طاہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لگتا ہے کوئی کھانسی کہاں سے آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بندہ چھپ کے بیٹھا ہے. تو اب انہوں نے مارنا شروع کیا. اخرجوا من المسجد اور انہیں مسجد سے نکال دیا. اس پر علامہ حموی نے ذرا تبصرہ کیا ہے کہ یہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ بیان میں کچھ جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہو کسی نے. ناراض ہوئے ہوں گے کہ اور انہوں نے اعتراض اس طور پہ کیا کہ یہ کتمان علم ہے اور کتمان علم مناسب نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ناراض ہوئے ہوں کہ کس طرح سے علم حاصل کرنا، چھپ کر کے، چوری چھپے، خیانت کے ساتھ. کہتے ہیں ثم لم یقررها فیہ بعد ذلک، پھر ان قواعد کو امام ابو طاہر دباس نے کبھی بھی مسجد میں ان کا اعادہ نہیں کیا. تو حربی اپنے اصحاب کی طرف گئے اور وہ 7 قاعدے 17 میں سے 7 ان کو پتہ چل گئے، وہ 7 ان کو بیان بتا دیا. چلیے، تو کہنا یہ ہے کہ اصل میں امام تاج الدین سبکی نے سب سے پہلے الاسباب والنظائر کتاب لکھی، لیکن اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شافعیہ کو جو تقدم حاصل ہے اس میدان میں وہ بھی ایک حنفی امام سے اخذ کر کے
یعنی امام ابو طاہر دباغ سے ہی سن کر کے تو انہوں نے بیان کیا، اور پھر دیگر شافعیہ میں یہ قواعد پھیل گئے اور پھر لوگوں نے کتاب لکھی. تو اس لیے اس میں بھی صحرا جو ہے وہ حنفی ائمہ ہی کے سر جاتا ہے. چلیے یہ تو فن اول ہو گیا جو قواعد و ضوابط میں. الثانی الضوابط، قواعد میں فن اول. تو فن اول کو دو نوع پہ تقسیم کیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے، دوسرے والے بھی قاعدہ کلیہ ہیں. دونوں میں فرق واضح ہوگا جب آپ وہاں پہنچیں گے. فن ثانی ضوابط میں وما دخل فیہا وما خرج عنہا، جو مسائل اس میں داخل ہیں وہ اور جو اس سے خارج ہیں یعنی مستثنیات، ان دونوں کو فن ثانی میں بیان کیا گیا. وہو انفع الاقسام للمدرس والمفتی والقاضی، یہ فن ثانی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مفید ہے کس کے لیے؟ مدرس اور مفتی اور قاضی کے لیے، کیونکہ اس میں یہ بتایا جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ فرائض اتنے ہیں یا کتنی چیزوں سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کہہ کر کے مستثنا کر دیتے ہیں. یا طہارت میں بیان کرتے ہیں کہ اتنی چیزیں جس سے اتنی چیزیں مطہرات میں ہیں، بتائے 17 چیزیں ہیں جن سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد استثنا بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مفتی مدرس قاضی سب کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش جو ہے نا وہ فن ثانی ہے. فإن بعض المؤلفین يذكر ضابطا ويستثني منه أشياء فإني أذكر فيها أني جئت أشياء أخرى فمن لم يطلع على المزيد ظن الدخول وهي خارجة كما سترى. فرماتے ہیں کہ بعض مصنفین نے ایسا کیا کہ کوئی ضابطہ ذکر کیا اور کچھ چیزوں کو اس سے مستثنا قرار دے دیا. تو میں ان مستثنیات میں ذکر کروں گا، تو یہ ذکر کروں گا کہ میں نے کچھ اضافہ کروں، انی زدت اشیاء اخرى، کہ میں ان پر میں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا. کیا مطلب؟ یعنی فن ثانی جو ضوابط کے بارے میں جس کو فوائد کہتے ہیں، اس میں پہلے تو ایک ضابطہ بیان کیا اور ضابطے کے بعد پھر مستثنیات بیان کیے کہ یہ چیزیں اس سے خارج ہیں. تو مثال کے طور پہ کہہ دیا اللہ کہہ کر کے کہہ دیا 5 چیزیں اس سے خارج ہیں، تو 5 ہی نہیں ہے بلکہ 6 7 ہیں 10 ہیں. تو اس کا اضافہ علامہ ابن نجیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے مستثنیات میں اضافہ کیا. تو جو بندہ بھی اس مزید پر اطلاع نہ رکھے گا وہ سوچے گا کہ یہ تو فلاں واقعہ تو اس میں داخل ہے، ضابطے میں داخل ہے، حالانکہ وہ بھی خارج ہے. کما سترا ہو، جیسا کہ قریب آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بات جو ہے وہ ایک ضابطے کے طور پر مصنف ذکر کریں گے، جیسے مثال کے طور پر اگر یہ ذکر کر دیا کہ وضو صرف کچھ نجاست سے ٹوٹتا ہے جو کہ بدن سے نکلے، اب یہ ضابطہ بیان کر دیا، پھر اس سے مستثنا بیان کریں گے کہ نماز میں اگر کسی نے قہقہ لگا دیا تب بھی وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ نکلا کچھ بھی نہیں، تو یہ استثنا ہو گیا. تو اس قسم کے ضابطے اور پھر استثنا بتاتے ہیں. تو جب بتاتے ہیں استثنا تو کہتے ہیں کتنے چیزیں مستثنا ہیں. تو علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ جو فقہا یا علماء نے مستثنیات ذکر کیے ہیں ان میں کچھ مستثنیات کا میں اضافہ کروں گا. تو جو میری کتاب نہیں دیکھے گا وہ سوچے گا کہ کچھ اضافی چیزیں جو کہ خارج ہیں ان کو مان لے گا کہ وہ بھی ضابطے میں داخل ہے، حالانکہ داخل نہیں ہے. تو کتنی غلطی پر ہوگا وہ؟ کہ عنقریب آپ اس کو دیکھتے وَلِهَذَا وَقَعَ مَوْقِعًا حَسَنًا عِنْدَ أَهْلِ الْإِنصَافِ وَابْتَهَجَ بِهِ مَنْ هُوَ مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ. تو اسی وجہ سے تو ہماری یہ کتاب نہایت ہی اچھی واقع ہوئی ہے، اہل انصاف کے نزدیک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی، اچھے مقام پر اچھا مقام اس نے حاصل کیا.
اور جو اہل عقل و خرد ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ ہماری اس کتاب سے زیادہ خوش ہوئے. وابتہج بھی، تو یا یہ کہہ لیجیے وابتہج بھی سے مراد یہ فن ثانی، کیونکہ ہم نے استثناءات جو ذکر کیے ہیں وہ دیگر لوگوں کے مستثناءات سے زیادہ ہیں. لیکن آپ جب پڑھیں گے فوائد کا حصہ تو اندازہ ہوگا کہ جو امام زین ابن نجیم نے مستثنیات کا ذکر کیا ہے، علامہ شامی نے اس پر بھی اضافہ کیا ہے. جی، تو محققین کی تحقیق کا کوئی حد نہیں ہے. چلیے، الثالث معرفت الجمع والفرق. تیسرا فن جو میں نے اپنے الاشباح والنظائر میں رکھا ہے وہ ہے جمع و فرق کی معرفت. یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں، مختلف جزئیات جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کوئی ایسا فرق بیچ میں آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں. اس کی معرفت فتح ثالث میں. الرابع معرفت الالغاز. لفظ کی جمع الغاز ہے، جس کو فقہی پہلیہ کہتے ہیں. ریڈل، پہلی، یہ پہلیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو اس سے مسائل یاد بھی ہوتے ہیں. تو چوتھا فن جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت الالغاز میں، یعنی پہلیوں کی معرفت میں. الخامس الحیل. ہاں، پانچواں فن ہے حیل، حیلوں کے بارے میں، جو حیلے شرعیہ ہوتے ہیں، شرعی حیلے. السادس الاشباح والنظائر. چھٹا فن جو ہے الاشباح والنظائر. یہ جو فن ہے نا، یہی ہے کہ چند ایسی صورتیں، ایک مسئلے میں ایک صورت حکم بتا دیا، اسی سے ملتی جلتی صورت جو ہے دوسری بھی ہے تو وہی حکم وہاں بھی آئے گا. تو ایک میں پوری تفسیر اور دلیل معلوم ہو گئی تو دوسرے اس کی نظیر میں دلیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فن جو ہے نا، یہی وہ فن ہے، فن سادس، جس کے نام سے پوری کتاب کا نام ہی الاشباح والنظائر ہے. یعنی 7 فنون اس میں ہیں، مگر اس میں سے ایک ہی فن ہے اشباح والنظائر. باقی 7 فنون مختلف ہیں، لیکن اشباح والنظائر کا لفظ جو ہے نا اتنا حاوی ہے سب میں، کسی نہ کسی طور پر سب میں داخل ہے، کہ پوری کتاب کا نام ہی الاشباح والنظائر رکھا گیا. السابع، ہاں، اس میں 7واں جو فن ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے واقعات، ما حکیا عن الامام الاعظم وصاحبیہ والمشائخ المتقدمین والمتأخرین من المکاتبات والمبارحات والمراسلات والغریبات. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے صاحبین، اور جو ہمارے مشائخ متقدمین و متأخرین ہیں، ہے نا، جو ہمارے فقہائے متقدمین و متأخرین، ان کے درمیان جو واقعات بیان کیے گئے، جو مکاتبات ہوئے، مراسلات ہوئے، لکھ کر کے کسی نے کسی کو کچھ دیا ہو، مطارحات جو زبانی باتیں، امام صاحب نے کچھ کہا تو امام ابو یوسف نے کچھ کہا، امام محمد نے کچھ کہا، اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا. تو جب باہم گفت و شنید ہوئی، یا تذکرتاً جو باتیں آ گئیں، یا مراسلت ہوئی یا جو عجیب و غریب اور دلچسپ باتیں آئیں، وہ سب باتیں اور واقعات، جس کو آپ کہتے ہیں لطیفے. کبھی کبھی آپ پڑھتے ہوں گے ادیبوں کے لطیفے، شاعروں کے لطیفے، تو فقہا کے بھی لطیفے ہوتے ہیں. فقہا کے بھی لطیفے، تو فقہا کے لطیفے جیسے ادیبوں کے لطیفے ہوتے ہیں تو ادب سے بھرے ہوتے ہیں. تو فقہا کے جب لطیفے پڑھیں گے آپ تو اس میں فقہی مسائل ملیں گے. فرماتے ہیں وَأَرْجُو مِنْ كَرَمِ اللَّهِ الْفَتَّاحِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إِذَا تَمَّ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ يَصِيرُ نُزْهَةً لِلنَّاظِرِينَ وَمَرْجَعًا لِلْمُدَرِّسِينَ وَمَطْلَبًا لِلْمُحَقِّقِينَ وَمُعْتَمَدًا لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ وَغَنِيمَةً لِلْمُحَسِّبِينَ وَكَشَّافًا لِكَرْبِ الْمَلْهُوفِينَ. فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ فتاح ہے، جو کہ ہر بند چیز کو کھولنے والا، بندشوں کو توڑنے والا ہے، اس سے مجھے امید ہے، اس کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب جب اللہ کی توفیق اور اس کی قوت و قدرت سے مکمل ہو جائے گی تو یہ کتاب کیسی ہوگی؟ بہت ہی شاندار ہوگی. فرماتے ہیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. نزہہ کا معنی تو سیر و تفریح ہے، کہ دیکھنے والے جب کتابوں سے جو اکتا جائیں گے تو جب میری کتاب دیکھیں گے نا تو آنکھیں تازہ ہو جائیں گی، جیسے لگ رہا ہے سیر و تفریح کر رہے ہیں. اور یہ کتاب مدرسین کا مرجع ہے. مدرسین پلٹ پلٹ کے اس کتاب کی طرف آئیں گے.
محققین کا مطلب و مقصود اور اور ہدف اور غرض ہے ان کی، ان کو اسی کتاب کی طلب رہا کرے گی، اور قاضی حضرات اور مفتی حضرات ان کا معتمد ہے، یہ ان کو اس کتاب پر اعتماد ہوگا۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ چند ایسے جزئیات اس میں آ گئے، اچھے خاصی تعداد ہے جو مختاب ہی نہیں ہے، اس وجہ سے عام مفتی کو جو بہت ہی زیادہ ماہر نہ ہو، اس کو اجازت نہیں ہے کہ الافواہ والنظائر سے فتویٰ دے۔ اور کیا فرمایا؟ غنیمتن، اور محسنین سے بڑا طالب طلبہ جو علم سیکھنے والے ہیں ان کے لیے غنیمت سے کم نہیں ہے۔ وکشافا لکرب المرہوفین، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی تکلیف، ان کے کرب کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ هذا لأن الفقہ اول قرونی طالما اظہرت فیہ عیونی وَأَعْمَلْتُ بَدَنِي اعمال الجد۔ اب یہاں سے میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سب لوگ غور سے سنیں کہ امام ابن نجیم نے کتنی محنت کی ہے، اور آپ لوگ بھی اور ہم لوگ جو ہے وہ محنت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ بغیر محنت کے کوئی پھل نہیں ملتا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ امام ابن نجیم کا اتنا عظیم مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت جن کو ہے نا البحر کہتے ہیں، البحر الطمطام، ایسا سمندر جس میں ہمیشہ موجی اٹھتی ہو، اتنے ادب سے نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت ہے امام ابن نجیم مصری کا۔ آپ دیکھیے فتاوی رضیہ پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا، اور لگتا ہے کہ ان کی تحقیق پر ایسے ہی اعتماد کرتے ہیں جیسے کہ امام کمال الدین ابن حمام کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر جگہ ان کا قول فیصل ہوا کرتا ہے۔ کیسے فقہ میں اس مقام تک پہنچے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ لأن الفقہ اول قرونی، اب یہ ان کی اپنی داستان ہے، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ فقہ جو ہے نا میرے تمام فنون میں سب سے پہلا فن میرا فقہ ہے۔ طالما اظہرت فی عیونی، بہت زیادہ ایسا وقت گزرا کہ میں نے پوری رات اپنی آنکھیں اس کے لیے جگائے رکھی۔ وَأَعْمَلْتُ بَدَنِي اعمال الجد، وَأَعْمَلْتُ بَدَنِي اعمال الجد ما بین بصری ویدی وظنونی، اور میں نے اپنے بدن کو قد و کاوش کے کاموں میں لگایا، جو ہماری نگاہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے ظنون و افکار اور خیالات۔ ظاہر ہے یہی چیزیں ہوتی ہے کتاب کے پڑھنے علم حاصل کرنے میں۔ آدمی علم جو حاصل کرتا ہے پاؤں سے تو نہیں حاصل کرتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پاؤں سے چل کے جانا ہوتا ہے، لیکن کتابوں کا مطالعہ اس میں نگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورکردانی تو کریں گے آپ، اور جنون اس کا مطلب عقل اور دماغ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے آدمی سوچتا ہے۔ تو عقل جو ہے پوری کھول کر کے رکھنا ہوتی ہے، ذہن بالکل ذہن کے طریقے واہ ہوں، ہاتھ استعمال کرتے جائیں اور نگاہیں استعمال کرتے جائیں، تو یہ اپنی نگاہیں، اپنی بینائی، اپنے ہاتھ اور اپنی عقل، اپنے ذہن کو مکمل طور پر میں نے استعمال کیا۔ ولم ازل منذ زمن القلب اعدنی بکتبہ قدیما وحدیثا، میں مسلسل اپنی طالب علمی کے زمانے سے فقہ کی کتابوں کو، چاہے پرانی کتابیں ہوں چاہے نئی کتابیں ہوں، سب سے پوری توجہ دیتا رہا۔ واسعى في تحصيل ما حجر منها سعيا حثيثا، سعيا حثيثا، بہت ہی تیز کوشش، میں جو کچھ بھی اس سے مجھ سے چھوٹ جاتا اس کو حاصل کرنے میں بھرپور کوشش کرتا۔ الى ان وقفت منها على الجنب الغفير واحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة مطالعة وتأملا بحيث لم يفتني منها الا النظر اليسير كما ستراه عند فردها مع ضمن الاشتغال والمطالعة بكتب الأصول من ابتداء أمري وكتاب البزدلي والإمام السرسي والتقييم لأبي زيد الدرقوسي والتنقيح وشرح شرحه وحواشيه۔ فرماتے ہیں کہ مسلسل میں لگا رہا، کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ میں
فقہ کی کتابوں میں جم غفیر پر واقع میرا آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی حضور، آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی جی ہے؟ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے حضور، آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جم غفیر پر مجھے اطلاع ہو گئی، میرے پاس خوب زیادہ جزیات اور خوب زیادہ کتابیں، ان کے مسائل خوب زیادہ اکٹھا ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر قاہرہ میں جتنی بھی کتابیں موجود تھیں سب کا میں نے مطالعہ کر لیا، احاطہ تو سب کا احاطہ کر لیا مطالعے میں اور تأمل میں بھی، اتنا مطالعہ کیا، اتنا غور و فکر کیا کہ مجھ سے کچھ بھی چھوٹے اور فوت نہ رہ گیا مگر سوائے کہ النظر الیسیر، تھوڑا سا کوئی حصہ۔ اب آپ سوچئے کہ علامہ ابن نجیم ہے نا پورے قاہرے کی فقہ کی تمام کتابوں کے مطالعے کی بات کر رہے ہیں اور تأمل کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں جو کتابیں موجود ہوتی ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ پوری بہار شریعت مطالعہ کرنے کے کا پلان نہیں بنا پاتے، پوری فتاوی رضویہ مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، 16 مرتبہ بالاستیعاب علامہ شامی کی رد المحتار کا مطالعہ کیا ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہدایہ کو اس کی تمام شروحات کے ساتھ بالاستیعاب پڑھا ہے، مطالعہ کیا۔ یہ ہمارے ابھی کے اسلاف کی بات ہے، اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فری میں بغیر محنت کیے ہوئے علم حاصل ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو تیز کریں، اپنا وقت اس میں لگائیں۔ یہی وہ فن ہے جس میں اپنا وقت لگانے کی ضرورت ہے، کہاں ادھر ادھر گھومتے پھریے گا۔ ایک فن اگر کسی کو اس میں اپنی زندگی بتانی ہے، زندگی لگانی ہے، تو وہ فقہ ہے۔ اس میں ساری چیزیں ملیں گی اور اس میں جو ہے وہ علم بھی ملتا رہے گا، خوشیاں بھی ملیں گی اور دلچسپی بھی ہوگی اور سارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ اور کوئی بھی فن آپ مطالعہ کر جائیے، کچھ معلومات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کام نہ بنے آپ کا، کچھ کام بنے، ہو سکتا ہے مشکلات حل نہ ہو سکتا ہے اس فن کی وجہ سے آپ کو جنت نہ ملے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا وہ ثواب نہ ملے۔ لیکن یہاں یہ جو فن ہے اس سے سارا کام، اس سے جنت بھی ملنی ہے، ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا، دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، سارا انکشاف ہو جائے گا، عقیدہ کا معاملہ، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، روزگار کیسے سنبھالنا ہے، سارے مسائل اس سے حل ہوں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کما ستراہ عند سردھا، کوئی بھی چیز مجھ سے فوت نہ رہ گئی، چھوٹی نہ نہیں چھوٹی مگر نظر یسیر کی، تھوڑی سی کچھ باتیں، جیسا کہ تم عنقریب دیکھو گے جب میں اس کو بیان کروں گا۔ مع ضم الاشتغال مطالعہ، حالانکہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ قاہرہ میں جو کتابیں تھیں میں نے سب کا مطالعہ کر لیا، حالانکہ میں دیگر کتابوں، فقہ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ فقہ کے علاوہ دیگر فنون پہ بھی میرا اشتغال تھا۔ مع ضم الاشتغال، ملا لیجیے کچھ اشتغال کو اور مطالعہ کو، جو کہ میں اپنے ابتدائی امر سے اصول کی کتابوں کے ساتھ رکھتا تھا، میں یعنی شروع سے ہی میں اصول فقہ کی کتابوں کا بھی مطالعہ رکھتا تھا، اس سے بھی شغف رکھتا تھا، جیسے علامہ فخر الاسلام بزدلی کی کتاب اصول فقہ کی، اور امام سرخسی کی کتاب اصول سرخسی ہے، ابو زید دبوسی کی کتاب تقریب ہے، اور علامہ صاحب صدر الشریعہ کی جو کتاب ہے، صدر الشریعہ اصغر کی کتاب تنقیح، اور اس کی شرح توضیح، اور پھر اس کی شرح اس کی حواشی بہت ہے، ان سب کی جو ہے کوئی مطالعے میں رکھتا تھا۔ اور اسی طرح سے علامہ بزدلی کی جو شروع ہے، کشف کبیر ہے، تقریر ہے، ان پر یعنی اصول فقہ میں بھی میرا بہت زیادہ شوق تھا، یہاں تک کہ میں نے فرماتے حتی اختصرت تحریر المحقق ابن الہمام وسمیت لب الاصول ثم شرحت المنار شرحا جاء بحول اللہ وقوت فائقا علی نوعه۔ فرماتے یہاں تک کہ میں نے امام ابن حمام کی جو کتاب ہے لب الاصول، ان کی کتاب التحریر ہے، امام ابن حمام کی کتاب التحریر، امام ابن حمام کی کتاب تحریر کا میں نے اختصار کیا، اس کی تلخیص کی، اس کا نام رکھا لب الاصول۔ اور اسی طرح سے میں نے منار کی بھی، جو علامہ نفقی کی کتاب ہے اصول فقہ کا متن ہے، جس کے نور الانوار وغیرہ بہت شائع ہیں،
تو اس کی بھی شرح ہے، اس کی بھی شرح میں نے کی، اور ایسی شرح میں نے منار کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت و توفیق سے انا اپنی نو میں اور اپنی ترقی تمام کتابوں پر سب پر فائق ہوئی۔ اب کہتے ہیں کہ فنشرع ان شاء اللہ تعالیٰ بحولہ وقوتہ فیما قصدناه من هذا التعریف بعد تسمیتہ بالاشباح والنظائر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی سے، اس کی قوت و طاقت و ارادے اور قدرت سے، جو ہم نے ارادہ کیا اس تعلیف کے کرنے کا، اس میں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بعد اس کے کہ ہم نے اس کا نام رکھا الاسماء والنظائر، اور یہ نام کیسے رکھا؟ تسمیۃ لہ باسم بعض فنونہ، اس پوری کتاب کا نام رکھ دیا اس کے ایک فن کے نام سے۔ اس کے فنون میں بعد جیسے 7 فن بتائے تھے، اس میں سے ایک ہی فن تو ہے اسماء والنظائر، تو 7 فن کا نام ہم نے پوری کتاب کا نام اس کے ایک فن کے نام سے رکھ دیا۔ سائلا اللہ تعالی القبول وان ينفع به مؤلفه ومن نظر فيه انه خیر محمول وان يدفع عنه قید الحاسدین وافتراء المتعصبین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے مصنف کو اس کے بدلے میں نفع دے، اور جو بھی اس میں اس کا مطالعہ کرے، نظر کرے، اسے بھی اس کا فائدہ دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سب سے بہتر امید ہے۔ اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حاسدین کے مکر و قید اور ان کے شر و فساد کو دور کرے، اور تعصب رکھنے والوں کے افتراء اور جھوٹ باندھنے کو بھی اس سے دور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مصنفین اس کا شکوہ اور گلہ رکھتے ہیں کہ اس زمانے کے معاصرین یا چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مصنف آگے بڑھ رہا ہے تو پھر حسد شروع کر دیتے ہیں، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کوئی خرابی نہیں ہے تو کوئی نقطے میں غلط باتیں اس میں شامل کر دی اور پھر پھیلا دیا کہ دیکھیں میں یہ غلط مسئلہ لکھا ہوا ہے، جیسا کئی کتابوں میں ہوا۔ فرماتے ہیں وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي وَلَا يُنَالُ بِسَوْفَ وَلَعَلَّ وَلَوْ أَنِّي وَلَا يَنَالُهُ إِلَّا مَنْ كَشَفَ عَنْ صَاعِدِ الْجِدِّ وشمر بعث أهله وشد المسدر وخاض البحار وخالط العجاج يدأب في التكرار والمطالعة دكرة وأصيلا وينسب نفسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا ليس له مهمة إلا معضلة يحلها مستعصبة عزت على القاصرين إلا ويرتقي إليها ويحلها على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء۔ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا، مت سمجھیے گا کہ یہ اپنی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، یہ عربی میں محاورہ چلتا ہے نا، اپنی زندگی کو یہ قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جائز نہیں ہے، لیکن تاکید کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے، اتنا علامہ حنبلی نے یہاں پہ اس کی توضیح میں لکھا ہوگا، یا تو اس کا یہاں پہ محذوف مان لیجیے کہ میری زندگی کے خالق کی قسم، اور یا پھر کا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، رسول کریم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ تاکید کے لیے إِنَّ هَذَا الْفَنَّ لَا يُدْرَكُ بِالتَّمَنِّي، فرمایا کہ بے شک یہ فن وہ فن ہے کہ تمنی یعنی آرزو کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے آرزو کرتے رہیے کہ ہمیں بھی خوب بڑا فقیر بننے کا شرف حاصل ہو جائے، اے کاش اے کاش اے کاش، تو تمنا کرنے سے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ فرمایا یہ تو فن اور نہیں، ولا ينال بسوف ولعل ولو انی، اور یہ سوف اور لئی تو لعل کرنے سے نہیں ملنا۔ سوف یعنی آدمی یہی چیز کرتا ہے، ان قریب ان قریب ان قریب میں کروں گا، ان قریب ان قریب میں تیاری کروں گا، مطالعہ کروں گا، سوف یہ ہوتا ہے نا، ان قریب لعل ہو سکتا ہے، ولو انی اے کاش، جب چھوٹ جاتی ہے وہ چیز تو ولو انی، کاش کہ ایسا میں نے کیا ہوتا، کاش کی بہار شریعت ہی پڑھ لیا ہوتا، اب تو ٹائم نکل گیا، اس طرح سے کاش کے۔ تو یا تو ہو سکتا ہے یہ کہتا ہے آدمی، یا کاش کے یا پھر ان قریب۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فن وہ نہیں ہے جو سوف ولعل ولو انی کہنے سے حاصل ہو جائے، اس میں لگنا پڑتا ہے۔ فرماتے ولا ینال الا من کشف عن صاعد الجد، اسے نہیں پا سکتا مگر وہی بندہ
جو قد و کاوش اور جد و جہد کی ہتھیلی سے آستین اوپر کرے ہیں، یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا شم مرا ازار ہو، وہ جو پیجامہ اوپر اٹھاتے ہیں، آستین چڑھاتے ہیں، آستین چڑھاتے ہیں، تو بالکل تیاری ہے نا، آدمی بالکل جو ہے نا وہ تیار ہو جائے محنت کرنے کے لیے، اور لمبی لمبی آستین ہو، لمبا لمبا پیجامہ ہو، بالکل سوٹ بوٹ میں رہے کہ کوئی چیز خراب نہ ہو، تو کتابیں اٹھا بھی نہیں پائے گا، برشدانی کر بھی نہیں پائے گا، بھاری بھاری کتابیں بار بار جو ہے ادھر ادھر کر نہیں پائے گا. تو فرماتے وہی بندہ، اس سے مراد محنت ہے، یہ وہی بندہ اسے پا سکتا ہے جو ہماتن گوش ہو، پورا تیار ہو، آمادہ ہو. وہ شم مرا کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، پجامہ اوپر چڑھانا. نیچے سے جب جیسے آپ پانی میں داخل ہوتے ہیں تو نیچے سے پانچا اوپر کر لیتے ہیں، یہ اوپر چڑھا لیتے ہیں، یا کوئی بڑا کام کرنا ہوا تو اوپر چڑھا لیا، تو وہ مراد ہے. آستین چڑھانے کو بھی کہتے ہیں. وَاعْتَزَلَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور اپنے گھر والوں سے اہل الگ ہو، اور مئزر کا معنی پجامہ جو ہے نا وہ باندھ لے. اہل سے الگ ہونا، جب تک اہل میں رہیں گے ہے نا، تو بیوی کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، سارے کام، اور اتنا مسلسل بیوی کے ساتھ لگے رہیں گے، بچوں کے ساتھ لگے رہیں گے، اتنا کام، اتنی فرمائشیں، اتنے مسائل، ساری چیزیں، تو اس میں جو ہے نا گھر خاندان بال بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ آسان نہیں ہے. اور مقدر باندھ لینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا ازواج کے ساتھ بحسب صرف جو ہے نا حسب ضرورت تعلق رکھے، اسی میں شغف اور شوق رکھے گا تو پھر کیا کر پائے گا، طاقت نہیں رہے گی، ساری توجہ اسی طرف رہے گی. فرماتے وخاض البحار، اور سمندروں میں غوطہ لگائے، گھس جائے، گرد و غبار میں داخل ہو جائے، یعنی پرواہ یہ نہ کرے کہ پانی لگ رہا ہے مجھے یا گرد و غبار لگ رہے ہیں، کیا لگ رہا، بس چل پڑے، طلب کی راہ میں چل پڑے. فرماتے ہیں کہ وہ تکرار اور مطالعے میں صبح و شام تکرار اور مطالعے کی کا طریقہ بنا لے. ید ابو، طریقہ اختیار کر لے کہ میں صبح مطالعہ کروں گا، شام ہر وقت مطالعے میں رہوں گا. یہ معاملہ جو ہے نا حضور اعلیٰ حضرت کا تھا. آپ لوگ الملفوظ پڑھیں گے تو ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ ایک موقع پر ایک طبیب نے آنکھ دیکھ کر کے کہہ دیا کہ آنکھ کی آنکھ میں یہ عیب ہے، اس لیے آج سے اتنے دن تک مسلسل جو ہے ایک کتاب بھی آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں کہیں گے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد ایک پل کی بھی کتاب نہیں چھوٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک پل کے لیے بھی مجھ سے کتاب نہیں چھوٹی. تو یہ ہے کہ کتابوں میں مطالعہ بالکل طریقہ بنانا پڑتا ہے. وَيَنْصَبُ نَفْسَهُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّحْرِيرِ بَيَاتًا وَمَقِيلًا، اور کیا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تصنیف و تعلیف کے لیے، بیان کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے صبح و شام لگانا پڑے گا. بیاتن و مقیلا، بیاتن کا معنی رات کا جو سونے کا ٹائم ہے، مقیلا جو دن میں وہ آپ لوگ قیلولہ کرتے ہیں وہ ٹائم، تو صبح شام جو جاگنے کا ٹائم ہے وہ مطالعے میں، اور جو سونے کا ٹائم وہ لکھنے میں لگانا پڑے گا. فرماتے ہیں لیس لہ ہمت الا، کہ بندے کا کوئی مقصد، کوئی ارادہ نہ ہو سوائے کوئی ایسی مشکل چیز جس کو وہ حل کرنے جا رہا ہے، یا دشوار چیز، معضلہ تو اسی کو کہتے ہیں جو حل نہ ہو پائے، اسے حل کرنے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی دشوار مسئلہ ہے جو قاصرین یعنی کوتاہ فہم لوگ، طلباء جو ہوتے ہیں، طلباء یا کوتاہ فہم لوگوں پر اس کا سیکھنا مشکل ہو جائے. ایسے مشکل مسئلے کو وہ جو ہے نا اپنا مقصد بنائے کہ وہ اس کی طرف چڑھ کر کے جائے گا اور اسے حل کر دکھائے گا. جو طلباء، جو علماء، جو آج کل کے لوگ حل نہیں کر پا رہے، وہ لگ جائے گا اور اسے وہ حل کرے گا، اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے. اعلیٰ ان ذلک لیس من کسب العبد. علاوہ ازیں آخری بات وہ یہ ہے کہ فقہ جو ہے نا وہ انسان کے کسب سے نہیں حاصل ہو جاتا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے نا، جس دل میں چاہے اللہ تعالیٰ اسے روشن فرما دے. فرماتے وہاں انا ذاک اذکر الکتب التي نقلت منها مؤلفاتی الفقہیہ التي اجتمعت عندي في اواخر سنة 68 و900. فرماتے اب میں اپنی ان کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے میں نے اپنی فقہی کتابوں کو نقل کیا ہے، میں نے فقہی کتابیں ترتیب دی ہیں.
وہ کتابیں میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں جو میرے پاس جمع ہو گئی سن 968 ہجری کے اواخر میں، 968 ہجری کے آخر تک جو میرے پاس فقہی کتابیں جمع ہو گئی، میں ان کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ لیجئے آپ لوگ ان کتابوں کا نام جو ہے نا، آپ لوگ جو ہے وہ تعارف حاصل کر رہے تھے، یہ علامہ ابن نجیم مصری کی اپنی کتابیں ہیں جو ان کے پاس جمع ہو گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا، یہ کتابیں اتنی زیادہ مارکیٹ میں ملتی نہیں تھیں، اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے نسخے تیار کرتے، نقل کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب فقہ کی کتابیں ان کے پاس جمع ہوئی تھی وہ دیکھیے اور پھر اپنے شوق کو بڑھائیے، پیسے نہیں ہیں تو پیسے کمائیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 25,000 کہاں سے لائیں، 4-5 کتابوں کے لیے محنت کریے، پیسے کمائیے، مزدوری کریے، اور کوئی اگر معاونین ہیں تو ان سے گزارش کیجیے، قرض لیجیے، کچھ کریے اور کتابیں لیجیے، صرف پی ڈی ایف پہ اپنا انحصار نہ رکھے۔ جی فرماتے ہیں یہ کتابیں جو میرے پاس جمع ہو گئی تھی یہ کون سی؟ فمن شروح الہدایہ النہایہ وغایۃ البیان والعنایہ ومعراج الدراء والبنایہ والغایہ وفتح القدیر۔ ہدایہ کتنی شرح ان کے پاس ہو گئی؟ کنز کے شروع میں ذیل عینی مسکین، اور عینی کی کنز جو ہے شرح میں نے نہیں دیکھی، ذیلی کی تبیین میں نے بتائی، اور پھر خود ان کی علامہ ابن نجیم کی البحر الرائق، پھر ان کے بھائی کی تبیین الحقائق، یہ سب تو مشہور ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ ملا مسکین کی۔ قدوری کی شروع میں سراج وحاج جوہرہ مجتبہ اقصا۔ میں نے کسی نے پوچھا تھا مجتبہ کے بارے میں، مجتبہ کون سی کتاب ہے، تو میں نے بتایا تھا مجتبہ یہ قدوری کی شرح ہے، لیکن اور زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، تو قدوری کی شرح دیکھ لیجیے۔ ومن شروح المجمع، مجمع البحرین کی بحرین کی شرحیں، شرح المصنف ابن الملک ورأيت شرح للعینی وقفا۔ مجمع البحرین المصنف لکھتا ہے، یعنی ایک مصنف نے خود شرح لکھی ہے اور ابن ملک نے، اور ایک شرح علامہ عینی کی ہے۔ چلیے کہتے ہیں اسی طرح سے ہم نے منیت المسلی کی شرح اپنے پاس ابن الحاج کی ہے، اور باقی جو شروع ہیں وہ تو ان کے حمد میں غالباً علامہ ابراہیم حلبی جو ہیں، غنیۃ المستملی ہے اور غنیۃ المتولی دی کے انہوں نے، اور کافی کی شرح وافی، شرح نقایا، شرح وقایا، شرح نقایا، جزاء الاصلاح، شرح تلخیص الجامع الکبیر علامہ فارسی کی، تلخیص الجامع لکل شہید، درر کی شرح ملا خسرو کی، بدائع کاشانی کی، توفا کی شرح مقبول سرخسی والی، کافی کی جو شرح ہے ہدایت میں اوپر شروع ہدایت، اور شرح الجامع صغیر قاضی خان کی شرح مختصر صحابی اختیار یعنی مختار کی شرح، فتاوا میں سے فرماتے ہیں خانیہ، خلاصہ، بزازیہ، ظہیریہ، بالوالدیہ، عمدہ، حفظہ، صغرا، واقعات، تفصیل، سنیہ، منیہ، غنیہ، یہاں پہ ذکر کیا ہے انہوں نے فتاوا میں، ومعال الفتاوا والتلقین، تلقین کے بجائے تنقیح ہوگا نام یہ محبوبی کی، صدر الشریعہ، تحریر طلانسی کے فتاوا، قاری الہدایہ، قاسمیہ، حمادیہ، جامع سرین، خراج لذیذ یوسف، امام ابو یوسف کی کتاب و خراج، امام خصاص کے اوقاف، اسعاف، حاوی، القدسی، امام محیط رضوی، جس کو محیط برہانی بھی کہتے ہیں، ذخیرۃ الفتاوا، شرح منظومۃ النصفی، شرح منظوم، اور شرح تسمیہ ہے یہ ابن وہبان کی جو 2 شرحیں، ایک خود ابن وہبان کی اور ایک ابن الشہنہ کی، علامہ ابن عبد البر ابن الشہنہ، سیرفیہ، خزانۃ الفتاوا،
خزانۃ الاکمل کا باضابطہ، سراجیہ، ستار خانیہ، تجنیز، خزانۃ الفقہ، حیرۃ الفقہاء۔ اب کاؤنٹ کیجیے، میں نے اپنے نسخے میں شمار کیا تھا 70 کے قریب ہیں کتابیں، اور اپنی لائبریری میں لائیے۔ ان میں سے بہت کتابیں وہ ہیں جو ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ مناقب قرطبی، ان کتابوں کا تذکرہ یہ کرتے ہیں یہاں پہ۔ مکمل ہو